اگر کوئی لگاتار نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوگا، کیا ایسا حدیث میں لکھا ہے؟ جی ہاں، ایسا حدیث میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان میں اور کفر اور شرک کے درمیان میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ تو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کفر کا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہوتے 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 کیا ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے، اس سے پچھلے ہفتے میں تمباکو کے تعلق سے سوال تھا، تو تمباکو کے، سگریٹ کے، گٹکے کے پیکٹ پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ تمباکو کھانے سے کینسر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چٹکی تمباکو کی منہ میں رکھی اور آپ کو فوراً کینسر ہو گیا۔ لیکن اگر آپ مسلسل سگریٹ پیتے ہیں، اگر مسلسل تمباکو کھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کینسر ہو جائے، آپ بہت بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو نماز کا چھوڑنا کفریہ کام ہے۔ اب اگر آپ سستی سے، غفلت اور کوتاہی سے نماز چھوڑتے ہیں، تو جتنی نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ کفریہ کام کر رہے ہیں، اور دھیرے 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 ایمان سے آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کافر ہو جائیں۔ جو بے نمازی ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک بہت دوری ہو جاتی ہے۔ وہ مسجد کے باہر بھی کھڑے ہوں، مسجد کی سیڑھیوں پہ بھی بیٹھے ہوں، اور اندر نماز چل رہی ہو تو بعض مرتبہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے، ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے جو نمازیں چھوڑی ہیں، اور آئندہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا چاہیے تاکہ فرائض کی کمی کی تلافی ہو جائے۔ کیا کسی ضروری وجہ سے گھر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس سے دنیاوی تعلیم وغیرہ؟ اگر کلاسز ہیں اور ایسا ہے کہ بھئی انسان اسکول یا کالج گیا اور اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں ہے نماز پڑھنے کا، جیسے آج کل ملک کے حالات ہیں، تو ایسی صورت میں بہت شدید مجبوری کے تحت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور گھر پر اپنی انفرادی نماز ادا کر لے۔ باقی عام حالات میں گھر پہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، تو گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے گھر پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیا بغیر وضو اذان دی جا سکتی ہے؟ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وضو کر کے ہی اذان دے، یا اس کے لیے بہتر ہے۔ کہ مرد چاندی پہن سکتا ہے، اور ہاں تو مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ تو نارمل جو ایک انگوٹھی ہوتی ہے پتلی سی، اگر ایک انسان ایک انگوٹھی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ دیگر چیزیں جیسے ہاتھ میں کڑا ڈالنا، یہ سکھوں کا طریقہ ہے۔ ہاتھ میں چین پہننا، یہ فلمی اداکاروں کا طریقہ ہے۔ یا ایسے گلے میں چین پہننا، یہ سب چیزیں مردوں کو جائز نہیں ہیں۔ سلام پڑھنا کیسا ہے؟ جو عام طور سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اردو زبان میں سلام لکھ رکھے ہیں، تو ایک مخصوص عقیدے کے تحت لوگ کچھ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد میں یا جمعہ کی نماز کے بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں سب کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہوں، یا جمعہ کے بعد میں سب کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہوں۔ تو اگر دین سمجھ کے انسان یہ کام کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے، جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اتحیات میں انسان پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس طریقے سے انسان نے سلام پڑھنا چاہیے۔ یوٹیوب سے کمائی کرنا کیسا ہے؟ اس میں لوگوں نے بہت الگ الگ باتیں کہی ہیں، لیکن زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر جو اشتہارات آتے ہیں، اس اشتہارات کی وجہ سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ یوٹیوب آپ کو دیتا ہے، اور ان اشتہارات کے اندر بہت ساری حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کو آپ روک نہیں سکتے۔ یعنی ایک حلال چیز بھی ہے، مثال کے طور پر کھانے کا کوئی آئٹم ہے، لیکن اس میں نامحرم عورت آ رہی ہے، اور اس میں میوزک ہے، اور اس میں غیر شرعی چیزیں ہیں، تو بہت سارے الگ الگ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور انسان جب کسی مشتبہ چیز کے پاس جاتا ہے تو وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہیں، آدمی پہلے اس کے جذبات کیا رہتے ہیں؟ میں صحیح کام کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا۔ پھر انسان تھوڑا تھوڑا قریب جاتا، پھر ایک دم لاکھوں روپے آتے ہوئے دکھتے ہیں وہاں سے، ارے فلاں نے اتنی ترقی کر لی، فلاں نے اتنی ترقی کر لی۔ پھر فلاں عالم صاحب اس کو حلال بھی تو بولتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے اس کا فتویٰ بھی تو دیا ہے نا کہ اتنا صدقہ کر دو اور باقی پیسے تم استعمال کرو۔ تو انسان لالچ میں آ کر اس طرح کی حرام کمائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ صحیح بات جو ہم کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.